بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس مجلس درس تصوف میں ایک حکایت جو بڑی سبق آموز ہے، خواہشات نفس، شیاطینی خیالات کو دفع و رفع کر کے جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا کمال اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوکام کے پہاڑ میں تھا اور وہاں میں نے ایک انار کا درخت دیکھا، اور اس سے میں نے ایک انار کا درخت سے ایک انار توڑا، کھانے کی خواہش ہوئی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، کھانا شروع کیا تو وہ ترش اور کھٹا تھا، میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند ہی قدم آگے گیا، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زمین پر پڑا ہوا ہو اور اس کے ساتھ بیڑیں، وہ ڈنگ مارنے والی ایک مکھی سی ہوتی ہے نا، بیڑ ہوتی ہے یلو کلر کی، وہ چمٹی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس شخص سے نے میرا نام لے کر، ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے جب اسے سلام کیا، بیڑیں چمٹی ہوئی تھی، تو اس نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں نے کہا تب تو تمہارا بارگاہ عزتی میں، بارگاہ الہی میں بہت بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں بیڑیں تم سے دور ہو جائیں؟ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے۔ دوسرے ایک دوسرے کو کہنے لگے اپنے مقامات کے بارے میں، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا؟ جو تمہارے دل میں انار کھانے کی خواہش آئی اور تم نے اسے کھٹا دیکھ کر چھوڑ دیا، پھینک دیا، اسے بچنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے، مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں، مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ معرفت نفس، انسان جس کو ہم بالکل گیا گزرا کہتے ہیں، پھٹے پرانے لتھڑے ہوئے کپڑوں میں ہوتا ہے، اور اس کو ہم حقیر جان کر دھتکار دیتے ہیں۔ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے، وہ کتنی بلند و بالا منزل پہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچان لو۔ حضرت بایزید بستامی گزر رہے تھے نا کسی جگہ سے، پانی تھا کھڑا ہوا، ایک کتا ادھر سے آ رہا تھا، وہ آپ کھڑے ہو گئے کہ کتا گزر جائے، بھیگا ہوا تھا تو میں گزروں گا۔ تو کتے نے زبان حال سے جو بایزید بستامی کو کہا نا، وہ بڑا سبق آموز ہے۔ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھ کر کسی دوسری چیز کو حقیر جاننا، یہی رب سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ حضرت عبد الجبار، حضرت نوح علیہ السلام، عبد الجبار نام تھا تفسیر مظہری کے مطابق،
تو ایک خارش زدہ کتا ان کے سامنے آیا، حقارت کی نظر سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، عبد الجبار دیکھو یہ مخلوق کس کی ہے، اس کو جو بیماری لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے۔ عبد الجبار یہ سن کر سجدے میں پڑ گئے، اتنے روئے، آنسوں اتنے بہائے کہ جب سر اٹھائے تو آس پاس ان کے آنسوں سے نمی کی وجہ سے جھاڑیاں ہو گئی تھی۔ جو روایات میں ملتا ہے، ہم کون سا پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا، جو تفسیر مظہری نے کسی حوالے سے لکھا ہے۔ تو اس لیے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی حقیر نہ جانو، اپنے سے اعلیٰ و عرفہ ہر لحاظ سے جانو، تو تب معرفت ملتی ہے، تب اللہ کا قرب ملتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے سے، پیاسے کو پانی پلانے سے، بیمار کی عیادت کرنے سے مقام ملتا ہے۔ اللہ پوچھے گا نا، پیاسا تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا، نہ پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، نہ عیادت کی، تو بندہ کہے گا الہ العالمین تو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الرازقین ہے، تو تمہیں کیسی پیاس، بھوک اور بیماری؟ رب کہے گا نا فلاں بھوکے نے تم سے سوال کیا تھا، اس کی بھوک مٹا دیتا میں اس کے پاس ہوتا، اس کی پیاس بجھاتا تھا میں اس کے پاس ہوتا، اس کی عادت کر لیتا میں اس کے پاس ہوتا، تو مجھے پا لیتا۔ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے ایک مسئلہ بتایا نا کہ صدقہ اور خیرات جب دو تو سائل کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر کے دو، وہ سائل کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جب اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کر کے دو گے تو پھر تم نے اپنے ہاتھ کے اندر کمال دیکھو کہ جس کو بھی تم مس کرو گے، کسی بیمار کو، کسی معذور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افاقہ، تندرستی اور صحت اور سکون دے دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ ہاتھ بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا سائل کا، وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اجسام سے پاک ہے، لیکن استعارات، تشبیہات بھی وہاں کام نہیں کرتی، لیکن کر کے دیکھو اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کر کے دیکھو، پھر جو معرفت ملے گا، جو سکون ملے گی، جو معرفت ملے گی اور جو سکون ملے گا، وہ آپ اندازہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔